بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیثیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے مانگا جائے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ کشادگی کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی امید رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے غیر میں لگا ہوا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامعی دعا کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جامع دعا سے مراد ہے جس میں الفاظ مختصر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں تمام مومنین کو شامل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا و آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں،
کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اولاد کے حق میں باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آ جائے، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی پاک بیانی کرنے اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول رہوں۔ یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان عمل میں مشغول رہوں، یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات گزارتا ہے، جب بھی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ اسے دعا دیتا ہے یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے اس لیے کہ یہ باوضو سویا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان رات کو باوضو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتا رہ جائے اور اپنا معمول یا اس کا کچھ حصہ پورا نہ کر سکے پھر اسے اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیان پورا کر لے تو اس کے نام اعمال میں وہ عمل رات کا ہی لکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔